کی فکر پوری دنیا میں دے دی، جہاں جائیے آپ۔ ایک عجیب بات ہے، ایک واضح فرق ہم جیسے لوگوں نے اپنی عمر میں دیکھ لیا۔ جو ہم سے زیادہ عمر والے ہوں گے انہوں نے تو بہت دیکھا ہو، ہم نے ہی اپنی عمر میں بلکہ اپنی تگ و دو کے زمانے میں اور اپنی محنت اور جدوجہد کے زمانے میں دیکھ لیا۔ پہلے وہ توجہ، وہ فکر مندی، وہ کوشش، وہ جدوجہد اور مکاتب کے کام کی وہ اہمیت ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی جو بعد میں اب ہم علماء کے ذہنوں میں اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں فکر ہے، لوگ جان توڑ محنتیں کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ ساؤتھ افریقہ کے بہت سے علماء ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں مکاتب کی محنت کے لیے ہجرت کر کے چلے۔ میں جانتا ہوں کویت کے عالم مرحوم ہو گئے، انہوں نے، وہ ڈاکٹر تھے اور عالم بھی تھے، انہوں نے افریقہ کے بعض ممالک میں مکاتب کی محنت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، کویت رہنا ہی چھوڑ دیا، گاؤں گاؤں پھر کر مکاتب قائم کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معاملہ ہے، یہ ہم لوگوں کی ذہانت اور میدان کار کے انتخاب میں ہماری سمجھداری کا اس میں دخل نہیں، یہ اللہ کی توفیق کا ایک خاص معاملہ ہے۔ اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ ہر چیلنج سے اس کی حفاظت میں کروں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اللہ نے جان کر یہاں الذکر کہا۔ الذکر جب قرآن کو کہا جائے تو اس سے مراد قرآن کی تعلیم بھی ہے، قرآن کی روحانیت بھی ہے، قرآن کا ایمان بھی ہے، قرآن کی پوری تعلیم، یہ سب الذکر میں آ گیا۔ فرمایا ہم نے الذکر اتارا ہے امیز کی حفاظت کریں۔ جب بے دینی کے سیلاب زیادہ ہوں گے تو اس کی حفاظت کا جو طریقہ ہوگا ہم اپنے بندوں کے دلوں میں اس طریقے کا الہام فرمائیں گے، ہم ڈالیں گے، یہ اللہ کا نظام۔ میں نے کل بھی عرض کیا اور یہ بات بالکل واضح ہے، جو جس شخص کی بھی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے لے کر آج تک کی دین کی تاریخ پر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، جس زمانے میں دین کو جس خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اپنے مخلص بندوں کے دلوں میں اس کام کی غیر معمولی فکر بلکہ اس کا جنون ڈال دیتے ہیں، جس کام کی فکر ہوتی ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو وہ بات پسند آئی، علماء اس کو بہت آسانی سے سمجھیں۔ دین کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور آپ کی حالت کی، آپ کی کیفیتوں کی، آپ کے اعمال کی، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو اللہ نے پہلے صحابہ کرام کے دل میں ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دیکھو، یہاں تک کہ دل میں یہ بھی ڈالا کہ باہر تو حضور نظر آ جاتے ہیں، رات میں کیسے کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے دل میں ڈال دیا کہ رات میں اجازت لے کے حضور کے بستر پہ جا کے اور گھر میں جا کر سو۔ چھوٹے سے تھے، اپنی خالہ حضرت میمونہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بیڈ روم تو تھے نہیں کہ ایک بیڈ روم میں یہ سو گیا اور دوسرے میں وہ سو گیا اور 4 گدے ہیں اور 5 گدے، ایک ہی گدا تھا، ایک ہی گدا ہوا کرتا تھا۔ وَنَامَ الْغُلَيِّمُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، مشرقی یوپی میں بچوا کہتے ہیں، غلیم کا ترجمہ بچوا۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو پاؤں کی طرف لٹا دیا چوڑائی میں گدے کے، اور دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ پاؤں سمیٹ کر گدے میں اوپر کو لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رات بھر جاگتے رہے، حضور کیسے سوئے، کیسے اٹھے، کیسے وضو کیا، کیسے آنکھیں ملی، یہ تک محفوظ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے
تو آنکھیں کیسے ملی یہ تک صحابہ نے محفوظ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ محمد قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ان کی ہر ادا محفوظ کرنی ہے. حضرت موسیٰ کی امت کے لوگوں کے دل میں اللہ نے نہیں ڈالا، انہوں نے اس طرح حضرت موسیٰ کے حالات محفوظ نہیں کیے. حضرت عیسیٰ کی امت اور ان کے صحابیوں اور حواریوں کے دل میں اللہ نے نہیں ڈالا. اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کاجل لگاتے تھے، کیسے آنکھیں ملتے تھے، ہمیں نہیں ملتا. تو پچھلی امتوں کے دل میں یہ خیالات نہیں ڈالے گئے، صحابہ کے دل میں ڈالے گئے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا کچھ علم دیا ہے اور حدیث کی کتابوں پر نظر ڈالنے کی کچھ توفیق دی ہے، ہم اپنے ماں باپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں، میرے بخور والد ماجد جن کے سائے میں میری عمر کے 52 سال گزر گئے، میں ان کو اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا. ہر چیز محفوظ. میں نے نہیں دیکھا کہ میرے ماں باپ کیسے سوتے ہیں، لیکن امت جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، ناپاک ہوتے تھے تو کیسے پاکی کرتے تھے، بیت الخلاء میں کس طرح بیٹھتے تھے. تو یہ امت کو اس وقت، اور یہ بات ایک اور پہلو اس کا، ان باتوں پر غور کرنے اور ان کو جاننے سے اللہ کے دین اسلام پر بہت اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور خاص طور پر اس زمانے میں یہ اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اپنے عزیزوں سے، علماء سے یہ بات اپنے یہاں مدرسے میں بھی کہتا ہوں، کہیں اور موقع ملتا ہے تو بھی کہتا ہوں، اس زمانے میں اسلام کی حقانیت کے دلائل اور بہت مؤثر دلائل میں سے ایک دلیل محفوظیت دین ہے. جب موازنہ کریں آپ اس کا کہ عیسائی دنیا کا کیا حال ہے، عیسائی دنیا نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ بننا چاہیے. وہ کھل کر اعتراف کرتے ہیں. آپ جائیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ انجیل وہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ نازل ہے. ان کو نہیں معلوم حضرت عیسیٰ کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے. ہمیں معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھتے تھے آنکھ کیسے بنتے تھے. تو پہلے صحابہ نے اس طرح محفوظ کیا. اب وہ صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے. اس وقت مسلمانوں کے ممالک کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے. ادھر مراکش دنیا کا آخری معلوم، دنیا کا آخری مغربی کنارہ اس وقت امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا. ادھر مراکش اور ادھر افغانستان اور اس سے بھی پیچھے جو روسی ریاستیں ہیں ماوراء النہر کی، اور ترکی اور چائنا کی سرحدوں تک صحابہ کرام پھیلے ہوئے. اب ان سب صحابہ کے پاس کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، کسی کے پاس کچھ دین ہے، کسی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت امت کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ سب کچھ چھوڑ کر حدیثیں محفوظ کر. تو حدیثیں محفوظ کرنے میں سارے لوگ لگ گئے، ساری امت لگ گئی، اور اس طرح حدیثیں محفوظ ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے جس زمانے میں جس کام کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ امت کے دلوں میں اس کام کی فکر ڈالتا رہا، وہ کام ہوتا رہا. اسی طریقے سے اس زمانے میں اللہ کی حکمت جانتی تھی کہ حالات کیسے آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آئندہ مزید کیسے حالات آنے والے ہیں. اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک عزم اور ایک حوصلہ پیدا کرنا. اور اللہ کی سنت ہے، جب جب کفر جوش کے عالم میں ہوتا ہے، جب کفر جوش کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں ایک خاص روحانی نعمت سکینت کی اتار دیتا ہے. سکینت کسے کہتے ہیں؟ سکینت کہتے ہیں ایک خاص اللہ کی طرف سے آسمان سے اترنے والی رحمت کو جب وہ مخلص اہل ایمان اور اللہ کے دین پر وفاداری سے چلنے والے بندوں کے دلوں پر اترتی ہے تو ان کو مشکل حالات میں بالکل اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. اور پھر وہ پہلے سے زیادہ دین پر جمنے والے اور دین کی مدد کرنے والے اور دین کو
امت کو ثابت قدم رکھنے کی محنتوں میں پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی سنت کا تذکرہ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کفر والوں کا حال یہ ہوا کہ اپنی نادانی کی وجہ سے انہوں نے ایک جاہلی اور عصبیت پر مبنی ایک جوش ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ ہم تو اپنی قوم کے کلچر کو اور اس کے طریقے کو دنیا کے ہر آدمی کے دل اور دماغ میں اتار کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے وہی تعلیم دیں گے، میڈیا اسی کی نشر و اشاعت کرے گا، سارے ماحول کو ہم مادہ پرستی اور گناہ اور زنا کے کلچر سے اور گناہوں والی زندگی اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی زندگی سے بھر دیں گے۔ جب اس کا جوش ساری دنیا کے اللہ کو نہ جاننے والوں کے دلوں میں پیدا ہوا، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، اور خطرہ تھا کہ بے دینی کے سیلاب میں امت کا دین بھی بہہ جائے گا، اور واقعی یہ خطرہ حقیقی تھا، اور امت کے پاس ایسے وسائل و اسباب بھی نہیں تھے اور ایسی طاقتور ایمانی روح بھی نہیں تھی، اور بہت بڑی تعداد دین کے ضروری علم سے بھی ناواقف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کی فکر پیدا فرمائی جو پہلے نہیں تھی، کہ عوام کو اللہ کے دین کا داعی بنانا ہے۔ میں غور کرتا ہوں امت کی تاریخ میں کبھی یہ فکر امت کے علماء کے دل میں اللہ نے نہیں ڈالی کہ عوام کو دین کا داعی بنانا ہے، کبھی یہ فکر نہیں آئی، اس لیے کبھی اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا، کبھی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا۔ جب اتنا بڑا خطرہ ادھر سے اٹھنا شروع ہوا، اللہ نے کسی بندے کے دل میں ایک جنون، ایک مارفتگی، ایک بے قلی پیدا کر دی، اور اس کے سینے کی آگ نے نہ جانے کتنے دلوں میں گرمی اور حرارت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس کام کی ضرورت ہوتی ہے اس کی فکر اور جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ میں گناہگار ہوں اور بے بصیرت ہوں، مگر محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے مکاتب کے کام کی ایک عام فکر پیدا فرمائی ہے۔ اس وقت کوئی درد مند عالم مجھے ایسا نہیں ملتا جو خود مکاتب کی سلسلے میں محنت نہ کر رہا ہو یا اس کے سلسلے میں فکر مند رہا، مجھے نہیں ملتا۔ مشرق میں جائیے، مغرب میں جائیے، ملک میں جائیے، ملک کے باہر جائیے، جس کو سنیے گفتگو میں مکاتب کا تذکرہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بڑی تعداد بستی کے اور اطراف کے لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ خود کوشش کیجیے آپ کے گھروں میں اور آپ کے بچوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ بچے جو مکتب سے تعلیم حاصل نہ کرے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دین کی علم اور دین کو پھیلانے کی کوششوں میں ہم سب کو اپنی فکروں سے، جان سے، مال سے، اپنے وقت سے شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔